دو خواتین اور ایک مرد کو جرگے کے فیصلے پہ ہوا کہ ان کو مار دیا جائے، بالکل غلط، بالکل غلط۔ میں کوئی اس کی طرفداری نہیں کرتا کہ اس جرگہ بیٹھ کر لوگوں کے مارنے کا اور کوئی الگ سے عدالت بنا لے، یہاں تک بالکل غلط ہے۔ میرا اعتراض صرف یہ ہے کہ ایک 5 بچوں کی ماں کو، یہاں کے ایک سینیٹر صاحبہ میرے پاس آئی کہ کیوں آپ نے کیوں اس کے خلاف بات کی؟ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ 5 بچوں کی والدہ تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایسی روایات بنے، چونکہ یہ پورے ملک کا ایک نمائندگی کرنے والی فورم ہے، تو اس پہ ایک پیغام ہماری طرف سے جانا چاہیے کہ برائے مہربانی 5 بچوں کی ماں اس کو گھر سے نہیں بھاگنا چاہیے۔ آپ کو شوہر پہ اعتراض ہے، بالکل آپ اپنا اعتراض عدالت میں پیش کریں، آپ جائیں آپ عدالت میں یہ پیش کریں کہ مجھے اس شوہر پہ اعتراض ہے، یہ میرے حقوق پورے نہیں کرتا۔ اور جناب چیئرمین صاحب، ایک بات میں جو جنرلی میں کہنا چاہتا ہوں کہ قانون دینے کا اختیار کس کو ہے؟ حدود کا تعین کون کرے گا؟ حدود کا تعین ہم یہاں بیٹھ کر نہیں کر سکتے۔ حدود کا تعین، قانون دینے کا اختیار صرف اللہ کا ہے، اور اللہ کے ساتھ ہم شریک نہیں ہیں۔ صرف ان چیزوں میں جس میں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، جو واضح چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار صرف مرد کو دیا ہے، خاتون کو نہیں دیا ہے۔ خاتون کو خلا کا اختیار ہے، لیکن وہ بھی عدالت میں جا کے، وہ بھی اگر شوہر اس کے فرائض پورے نہیں کر رہی ہو۔ یہ نہیں ہماری عدالتوں میں اکثر یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ بس ایک خاتون چلی گئی عدالت کہ مجھے اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا ہے، اور عدالت اتنا لیٹر اس کو پکڑا دیتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو خلا۔ یہ بالکل غیر شرعی ہے۔ میرا اعتراض اس واقعے پہ نہیں تھا، وہ بالکل غلط تھا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ خواتین ایسے کام نہ کریں کہ گھر سے نکل کے میں نے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا اور کسی اور کے ساتھ چلی جائیں۔ یہ کہنا کہ 5 بچوں کی ماں تھی، اس کی اخلاقیات پر سوال اٹھانے سے زیادہ بہتر تھا اس کو اس اخلاقیات کے نام پر سوال، جسے نہیں پتا کہ درست سوال بھی تھا یا نہیں تھا مرنے والی پہ، اس پہ مقدمہ نہیں کٹوایا ہم نے، اور اپنی اس جعلی بہادری کا، ظلم کے نام پر بہادری کا ثبوت دیا کہ اس کو گولی مار دی۔ یہ جو بلوچستان میں اس خاتون کے ساتھ اور اس دوسرے مرد کے ساتھ ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے۔ دیکھیے جو قرارداد پیش کی ہے اس ایوان نے، اور منظور بھی کی ہے بھاری انتہائی اکثریت کے ساتھ، اور میں بھی اس میں، میرے بھی دستخط ہیں، میں بھی اس میں پیش کرنے والوں میں شامل ہوں۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ اس لیے آج اس ایوان میں ڈسکس ہو رہا ہے کیونکہ اس واقعے کی ویڈیو آ گئی۔ بدقسمتی کے ساتھ بلوچستان ہو یا کوئی اور بھی صوبہ ہو، آنر کلنگ کے نام پر ہم نے بالخصوص خواتین اور کہیں کہیں مردوں کی بھی اسی طریقے سے جان لینے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ قطعاً قبائلی روایات نہیں ہو سکتی۔ قبائلی روایات تو بڑے عزت، احترام، خواتین ہوں یا بچے ہوں یا بزرگ ہوں، ان کی پاسداری کا نام ہوتی ہے۔ یہ تو وہ وحشیانہ اصول ہیں کہ جنہیں بعض ذہنوں نے مسلط کرنے کی کوشش کی ہے۔ قبائل تو بڑی عزت اور احترام کا نام ہے، قبائلی سردار تو بڑی عزت اور احترام کا نام ہونے چاہیے، جو لوگوں کے ساتھ انصاف کرے۔ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جو خدا نے، اور اس ملک میں کیونکہ اسلام یہاں کا مذہب ہے، اسلام نافذ ہے، خدا کے رسول نے، ان کی کتاب نے یہ اختیار نہیں دیا انسانوں کو، جو بدقسمتی کے ساتھ ہم انسانوں کے ساتھ روا رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں بات کی گئی اور کہی جا رہی کہ جناب جرگے نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ وزیر قانون یہاں پر بیٹھے ہیں، کیا 2019 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جرگوں کو غیر قانونی قرار نہیں دیا سر؟ کیا جرگہ کے پاس یہ اختیار دیا ہے؟ پاکستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے اس نے کہا کہ یہ غلط ہے، یہ کوئی انصاف نہیں کر سکتے، ان کے پاس قطعاً اختیار نہیں ہے۔ تو میرا حکومت سے یہ مطالبہ ہے اور سوال ہے کہ پھر کیوں اس ملک کے مختلف صوبوں میں، خواہ وہ سندھ ہو یا بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو اور کہیں کہیں پنجاب میں بھی، یہ جرگے کے نام کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں کہ آپ ایک عورت کو مار دیں، اس مرد کو مار دیں، اور پھر یہ بات کی جائے کہ جی 5 بچوں کی والدہ تھی، تو بھائی اگر اس نے کوئی خلاف قانون، اس ملک میں غیر اخلاقی کام کرنے پر باقاعدہ سزا ہے، کیا کسی نے مقدمہ بنایا؟ اگر کوئی ثبوت تھے تو وہ اس پولیس کے پاس
کیا جن لوگوں کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اس کو اس کے گھر سے، اس مرد کو اس کے گھر سے لے جائیں، دن دہاڑے گولی ماریں، کیا وہ اتنے بے اختیار تو نہیں تھے کہ وہ چاہتے تو پولیس میں مقدمہ درج نہیں ہو سکتا تھا؟ اگر ان کے پاس واقعی میں گواہیاں تھیں تو مقدمہ درج کروا کے بھیج دیتے عدالت میں، کیوں نہیں بھیجا؟ یہ کہنا کہ 5 بچوں کی ماں تھی، اس کی اخلاقیات پر سوال اٹھانے سے زیادہ بہتر تھا اس کو اس اخلاقیات کے نام پر سوال، جسے نہیں پتا کہ درست سوال بھی تھا یا نہیں تھا مرنے والی پہ، اس پہ مقدمہ نہیں کٹوایا ہم نے، اور اپنی اس جعلی بہادری کا، ظلم کے نام پر بہادری کا ثبوت دیا کہ اس کو گولی مار دی۔ جرگہ اس ملک کے قانون کے تحت غیر قانونی، کوئی بھی کرے، کتنا بڑا بھی سردار ہو، کتنی بڑی جگہوں کے اوپر بھی بیٹھا ہو، پہلی بات۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں اس ملک میں جناب کہ آنر کلنگ کے نام کے اوپر جو ہے وہ لوگ کسی کو بھی کوئی مار دے، کوئی یہ کہہ دے کہ کسی نے کسی چیز کی توہین کی ہے، کوئی یہ کہہ دے کہ جناب اس نے میری جماعت کا فلاں اسٹیکر تھا اور میری جماعت اسلامی، اس کا اسٹیکر پھاڑ دو، اس کو زندہ جلا دو۔ ہم کر کیا رہے ہیں اس ملک میں؟ معزز سینیٹر صاحب نے، پرویز صاحب نے بات کی، ان کو دھمکیاں دے رہی ہیں، اور کر کیا رہی ہے وزارت داخلہ یہاں پر؟ سٹنگ جج کو اس ملک کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ہم خاموش ہیں جناب۔ اس ملک میں ہم تیزاب پھینک رہے ہیں بچیوں کے اوپر، خواتین کے اوپر، اور خاموش ہیں۔ کسی کا جذبہ ایمانی نہیں جاگتا، کسی کی غیرت نہیں جاگتی، ایسڈ پھینکنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی، ہمارا اجتماعی ضمیر چپ ہو جاتا ہے، ہماری روایتیں خاموش ہو جاتی ہیں، بالکل ہمارے پاس کوئی سوال نہیں اٹھتا۔ یہاں پر کون سا شہر ہے بدقسمتی کے ساتھ جہاں بچیوں کو درندگی کا نشانہ بنایا جائے؟ اور بدقسمتی اس ملک کی کہ یہاں ایسی سیاسی شخصیات ہیں جو کہتی ہیں عورت نے کپڑے ایسے پہنے تھے اس لیے ریپ ہو گیا۔ یہاں معصوم بچیوں کو نہیں چھوڑتے لوگ، انہوں نے ان کے کیا لباس ہو، یہاں بچوں کو نہیں چھوڑتے لوگ، ان کے لباس کیا غلط تھا؟ اور تو اور یہاں پر نیکروفیلیا، آئی تھنک لاشوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے لوگ ہیں، کیا ان کا بھی لباس ہوتا ہے؟ اٹس اے شیمفل ایکٹ۔ اور ہم یہ کہیں کہ جی اس عورت کے ساتھ اس لیے ریپ ہو گیا کہ اس نے جناب یہاں پر جو ہے یہ کپڑے پہنے تھے۔ یہ افسوسناک خیالات ہیں، یہ فرسودہ سوچ ہے، یہ وہ سوچ ہے جو پاکستان کو آنے والے وقتوں میں جانے سے روک رہی ہے۔ یہ جو پبلک لنچنگ ہے اس ملک میں، یہ جو آنر کلنگ ہے اس ملک میں، یہ جو کہیں بھی کوئی جرگہ لگا کر کسی کو مار دے، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جناب ڈپٹی چیئرمین صاحب جو پاکستان کا امیج دنیا بھر میں کوئی اچھا نہیں کر رہی ہیں۔ بھارت میں اپنے 10,000 الگ مسائل ہیں، اس کے باوجود وہ ہمارے ملک میں ہونے والی ایسی خبروں کو اچھالتے ہیں۔ یہ کوئی بھی سردار اپنے سرداری کے نام پر کرے، اپنے قبیلے کے نام پر کرے، کوئی قوم کرے، کوئی گروہ کرے، کوئی سیاسی جماعت کرے، یقین جانیے کہ یہ سب کچھ پاکستان کے خلاف ہے۔ ریاست پاکستان مسٹ ایکٹ۔ اگر کوئی قوانین ایسے، صوبے بیٹھے ہیں، سارے صوبوں کے وزرائے قانون بیٹھے ہیں، صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بیٹھے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ، اور ونس فار آل ان تمام کی تمام ایلمنٹس کے ساتھ قانون سازی کے لیے جائیں۔ بلوچستان میں اگین عبدالشکور صاحب نے کہا، بہت اچھی توجہ دلائے، کلاس سے لے کر ہر جگہ یہ جو BLA کے دہشت گرد بھارتی ایما کے اوپر لوگوں کو مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، روز ہر دوسرے دن پاکستانی افواج کے میجر اور دیگر افسران کو اور جوانوں کو شہید کر رہے ہیں۔ وہ ایک ظلم بھارت کے ایما پر، بھارت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ایما کے اوپر ہو رہا ہے، اور ہم اس میں وی آر کیپنگ آر مم، وی ول ناٹ، وی مسٹ ناٹ۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو بلوچستان میں اس خاتون کے ساتھ اور اس دوسرے مرد کے ساتھ ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے مذہب میں، اللہ کے نبی نے اللہ کی کتاب میں کہیں پر کسی انسان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ بغیر ثبوت اور شواہد کے کسی کے خلاف کوئی اس طرح کا ایکٹ کیا جائے، اور ریاست دے سکتی ہے سزا، قانون دے سکتا ہے سزا، قاضی دے سکتا ہے سزا۔ یہ نہیں ہے کسی کا بھی دل چاہے میں کہوں جی اس نے فلاں فعل غلط کیا اور میں مار دوں۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس ملک میں آپ کہہ دیجئے کہ کوئی قانون نہیں ہے، یہاں صرف جنگل کا قانون ہے۔ اور یہ جو عورتوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، ساحر لدھیانی نے کسی اور کانٹیکسٹ میں کہا تھا، لیکن
میں چند مصرے یہاں سنا دیتا ہوں کہ وہ کہا تھا نہیں، یہ جو ریپسٹ یہاں پر ہیں اور جناب وہ کر دیتے ہیں، کس طرح معصوم بچیوں کے ساتھ، مزاروں کی، کسانوں کی، یاریوں کی، کیا کچھ اس ملک میں نہیں ہوتا بچے بچیوں کے ساتھ، کہ ظلم سے نسل بڑھے، ظلم سے نسل بڑھے، جبر سے تن میل کریں، یہ عمل ہم میں ہے، بے علم چرندوں میں نہیں، ہم کہ انسانوں کی تہذیب لیے پھرتے ہیں، ہم سا وحشی کوئی جنگل کے درندوں میں نہیں۔ بہت شکریہ۔